बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छे दिनों में वालिद साहब ने 2 मंजिला मकान बनवा लिया था। जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो ये 2 मंजिला मकान ही काम आया। मैंने ऊपर की मंजिल किराए पर देने की ठानी। भाई नुसरत एक मेडिकल स्टोर पर मुलाजिम थे और उनकी तनख्वाह गुजर बसर को काफ़ी थी। अम्मी को भाई ने मशवरा दिया कि मैंने इमाम साहब को कह दिया है कि अगर कोई अच्छे लोग मिलें तो हमारा मकान किराए पर लगा दें। तुमने ठीक किया बेटे, सारा दिन तुम स्टोर पर होते हो, किसी न किसी तरह माशी का मसाइल हल करना ही है। हफ्ते गुजरे थे कि एक शाम जब नुसरत भाई घर में दाखिल हुए, वालदा ने उनको आवाज़ दी, बेटा थोड़ी देर के लिए इधर आना। उस वक्त मगरिब की अजान हो रही थी। भाई का मामूल था कि वो मगरिब के वक्त घर आ जाते थे, फिर कपड़े बदल कर नमाज़ पढ़ने मस्जिद की राह लेते। नुसरत भाई ने अम्मी की आवाज़ पर लब्बैक कहा। कपड़े बदलने की बजाय वो अम्मी की तरफ आए और पूछा, जी अम्मी जान, आपने कुछ कहा? क्या कोई ख़ास बात है? हाँ बेटा, आज इमाम साहब के लड़के के साथ एक शख्स आया था। उस शख्स को किराए के लिए घर चाहिए था। वो मगरिब के बाद आने का कह कर गया है। ठीक है अम्मी जान, मैं इमाम साहब से बात कर लूँगा। भाई नमाज पढ़ कर आए तो बताया कि उस शख्स से मस्जिद में मुलाकात हो गई है जिसे किराए पर मकान चाहिए था। ये इमाम साहब के बेटे के साथ पढ़ता है, उसका पुराना क्लास फेलो है। इमाम साहब ने कहा कि मेरी इस शख्स से जान पहचान नहीं है, लेकिन मेरे बेटे का हम जमात रहा है। अगर आप लोगों को ठीक लगे तो मामला तय कर लें, वरना कोई और किराएदार मिल जाएगा। तुमने फिर क्या फ़ैसला किया नुसरत? अम्मी जान ने पूछा। अम्मी जान, मैंने बात की है, मुझे तो ये बंदा ठीक लगा है। मुख्तसर फैमिली है, मैंने किराए पर मकान देने की हामी भर ली है। कल लोग एडवांस देकर सामान ले आएंगे। आपको सही लगे तो एडवांस लेकर उनको घर की चाबी दे देना। अगले दिन भाई नुसरत ड्यूटी पर गए हुए थे। जमाल अहमद नामी शख्स आया और बताया कि मैं आपका घर देखना चाहता हूँ। कल आपके बेटे से बात हुई थी। अम्मी ने ऊपर की मंजिल पर बना हुआ पोर्शन दिखाया। उन्होंने घर पसंद कर लिया और एडवांस की रकम दे दी। सामान 1-2 रोज़ बाद लाने को कहा। 3 दिन बाद ये किराएदार सामान लेकर आ गया। उस वक्त 3 अफराद थे, मियाँ, बीवी और एक लड़की जो 11 साल की थी। उन्होंने मकान की सफाई कराई और सामान शिफ्ट कर लिया। जमाल नौजवान आदमी था, उसकी बीवी भी जवान थी और उसका नाम अर्जमंद मानो था। जल्द ही वो हमसे घुल मिल गई। मुझे बहन, नुसरत भाई को भाईजान और अम्मी को अम्मा जान कहती थी। इसी तरह उसने हमारे साथ रिश्ता बना लिया। अम्मी एक बेटी की तरह उसको चाहती थी। वो बहुत बाअदब और ताबेदार किस्म की लड़की थी। भाईजान से तो जमाल अहमद की हफ्ते में एक बार सिर्फ छुट्टी के दिन ही मुलाकात होती थी। एक दिन बातों बातों में इंकशाफ हुआ कि जमाल ने ये शादी अपने वालिदैन से छुप कर की थी। अब उसकी ख्वाहिश थी कि बग़ैर किसी लड़ाई झगड़े के उसके वालिदैन अर्जमंद बानो को अपनी बहू तस्लीम कर लें और अपने घर ले जाएं। उसने ख्वाहिश ज़ाहिर की। नुसरत भाई ने आप और आपकी अम्मी जान दरमियान में पढ़कर मेरे वालिदैन से हमारा मिलाप करवा दें। अम्मी जान से बात करता हूँ, भाई ने जमाल को जवाब दिया। अम्मी से बात की तो वालदा ने समझाया, बेटा ऐसे मामलात नाजुक होते हैं। हमारा इन लोगों से कोई नाता वास्ता या जान पहचान नहीं है। जमाल के माँ बाप भला हमारी क्यों सुनेंगे? नुसरत भाई नेक दिल और सीधे सादे, हर एक से हमदर्दी करने वाले थे। अम्मी को समझाने लगे कि कोशिश करने में क्या हर्ज है। ये हमारे किराएदार तो हैं और किराएदार का भी मालिक मकान से एक समाजी बंधन कायम हो जाता है। अगर वो ना माने तो ना सही, नेकी के काम में कदम उठाने में कोई हर्ज नहीं है। तब वालदा बोली, ठीक है, लेकिन जमाल अहमद से कहो
کہ پہلے وہ جا کر اپنے ماں باپ کے موڈ اور مزاج کو دیکھ آئے، وہاں کے حالات کا اندازہ کر لے، پھر ہی ہم اس کے ساتھ جائیں گے۔ جس دن یہ طے پایا اس سے اگلے دن جمال اپنے گاؤں چلا گیا، جاتے ہوئے کہہ گیا 2-4 دن میں لوٹ آؤں گا۔ 11 دن گزر گئے لیکن وہ نہ لوٹا۔ اس دوران جمال کی بیوی ارجمند بانو کی ماں، باپ اور بیٹی سے ملنے آئے۔ وہ لوگ 3 روز رہ کر چلے گئے اور اپنی چھوٹی لڑکی جو بہن کے ساتھ رہ رہی تھی اس کو بھی ساتھ لے گئے تھے۔ اب ارجمند بانو اکیلی رہ گئی تھی، خرچہ بھی اس کے پاس ختم ہو گیا تھا۔ وہ بہت پریشان تھی۔ امی جان بار بار تسلی دیتی تھی مگر وہ یہی کہتی تھی اگر جمال نہ آیا تو میں کیا کروں گی؟ آپ لوگوں کا کرایہ بھی کہاں سے دوں گی؟ تم اس کی فکر مت کرو، ہم تم سے نہ مانگیں گے اور جمال بھی آ ہی جائے گا۔ کوئی مجبوری آڑے آ گئی ہوگی، والدان کے پاس گیا ہے، کسی دشمن کے پاس تو نہیں گیا؟ کیوں تم اس قدر گھبرا رہی ہو؟ امی نے ارجمند بانو کو تسلی دی مگر اس کی گھبراہٹ اور بے چینی میں کمی نہ آئی۔ وہ بولی وہ نہ آئے تو میں جان دے دوں گی۔ امی جان مگر میں کہ واپس نہ جاؤں گی۔ اس کی پریشانی دیکھ کر امی جان نے نصرت بھائی سے کہا بیٹا بانو بہت پریشان ہے، تم جاؤ، جا کر جمال کا پتہ کر کے آؤ، وہ اوپر اکیلا رہنے سے گھبراتی ہے۔ دوسری صبح بھائی کی چھٹی تھی، وہ صبح ہی بیدار ہو کر جمال کے گاؤں روانہ ہو گیا۔ دوپہر کو بھائی فاضل پور پہنچے، اڈے پر ہی جمال مل گیا۔ بھائی نے پوچھا تم کیوں نہیں آ رہے ہو؟ تمہاری بیگم وہاں بہت پریشان ہے۔ تبھی امی نے تم کو واپس لانے کو بھیجا ہے کہ تمہارا پتہ کروں، کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا کہ مجھے ادھر ٹھہرنا پڑا ہے۔ جمال نے کہا دراصل میرے کزن کا ایک دوست جو خوشحال گھرانے سے ہے، اس کی دوستی کسی لڑکی سے تھی، ان دونوں کو لڑکی کے گھر والوں نے کسی جگہ دھر لیا اور کیس درج کروا دیا۔ انہوں نے میرے کزن کے ساتھ میرا نام بھی کیس میں لکھوا دیا کہ ہم اس کے لڑکے کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ جس نے ان کی لڑکی کو ورغلایا اس کے پرچے میں میرا نام بھی آ گیا۔ بڑی مشکل سے میرا نام تو نکال دیا گیا مگر اسی وجہ سے ان لوگوں سے دشمنی پڑ گئی ہے۔ میں چھپتے چھپتے پھر رہا تھا۔ اب تم یہ ایک مہربانی کرو، یہاں فی الحال میرا اور میری ارجمند کی شادی کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہ کرنا۔ میں 2-4 دن میں آ جاؤں گا۔ میری بیوی کو تسلی دینا اور کچھ رقم جو جیب میں ہے یہ بھی اس کو دے دینا۔ مکان کا کرایہ میں ادا کر دوں گا۔ بھائی نصرت کو بھی لوٹنے کی جلدی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اڈے سے ہی ملتان آنے والی لاری میں بیٹھ گئے۔ بھائی جان رات 1 بجے گھر پہنچے۔ صبح رقم امی کے حوالے کی اور کہا کہ ارجمند کو تسلی دیں اور یہ رقم بھی دے دیں کہ جمال نے خرچے کے لیے بھجوائی ہے۔ کہنا کہ تسلی رکھے، جمال 2-4 دن میں آ جائے گا۔ شام کو ارجمند بانو خود بھائی جان کے پاس آئی اور اس کی تسلی نہ ہو پا رہی تھی۔ نصرت بھائی نے کہا بہن ارجمند بانو تسلی رکھو، میں جمال سے مل کر آ رہا ہوں، وہ جلد آنے والا ہے۔ گاؤں میں ایسا کچھ واقعہ ہو گیا ہے کہ اس کو رکنا پڑا ہے۔ 2 روز بعد جمال لوٹ آیا تو ہم سب کو اطمینان ہوا۔ جمال کو آئے ہفتہ بھی نہ ہوا تھا کہ ایک محلے دار بھائی کے پاس آیا، کہا کہ آپ کے کچھ مہمان آئے ہیں اور آپ کا مکان تلاش کر رہے ہیں، میں ان کو لے آیا ہوں۔ بھائی جان اسٹور سے باہر آ گئے جہاں سامنے ٹیکسی رکی ہوئی تھی۔ بھائی نے ان میں بیٹھے لوگوں سے بات کی، پوچھا آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جمال نے آپ کا پتہ دیا ہے، ہم اس کے بہن بھائی ہیں۔ بھائی نے کہا اچھا، اگر اس نے میرا پتہ آپ کو دیا ہے تو پھر تشریف لے چلیں، میری والدہ گھر میں ہیں، میں تھوڑی دیر میں اسٹور کے مالک سے چھٹی لے کر پہنچ جاؤں گا۔ نصرت بھائی گو میں تھے کہ عجیب آدمی ہیں، خود منع کیا تھا کہ میرے رشتہ داروں کو نہ بتانا اور خود ہی میرے گھر کا پتہ بھی بتا دیا کہ جہاں اس کی بیوی ارجمند بانو بھی رہتی ہے۔
بہرحال شام کو بھائی جان چھٹی لے کر گھر گئے۔ امی جان نے بتایا کہ مہمان تو چلے گئے مگر ان کے جانے کے بعد جمال اور اس کی بیوی بھی ہم سے لڑ کر چلے گئے۔ جمال نے مجھ سے کہا کہ تمہارے بیٹے نے میرا راز افشا کر دیا، میرے ساتھ بڑی دشمنی کی ہے، میرے خاندان والوں کو بلوا کر اب وہ میرا قتل کروانا چاہتا ہے۔ یہ سن کر بھائی جان تو حیرت میں ڈوب گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ امی نے بتایا کہ وہ ہفتے بعد اپنا سامان اٹھا کر لے جانے کا کہہ کر گئے ہیں۔ وہ رات گزر گئی۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد بھائی اسٹور جانے کو تیار ہو رہے تھے کہ در پر دستک ہوئی۔ در کھولا تو در پر پوش عورتیں دو بڑی تیزی سے آئیں اور سیدھی امی جان کی طرف چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد زور زور سے رونے کی آواز آنے لگی۔ یہ عورتیں کہہ رہی تھیں کہ جمال نے بڑا دھوکہ کیا ہے، پہلے اس نے منگنی خالہ کی بیٹی سے کی ہے، اب چھپ کر شادی بھی کر لی ہے۔ ہم خاندان میں کیا منہ دکھائیں اور بھانجی کے سامنے کس منہ سے جائیں؟ آپ کے گھر ہمارا بیٹا رہتا ہے تو ایک بار اس کو ہم سے ملوا دیں۔ نصرت بھائی نے جمال کی ماں کو تسلی دی کہ خالہ جان آپ پریشان نہ ہوں، جب اس نے مکان کرائے پر لیا تو کسی کو علم نہ تھا کہ اس نے شادی والدین کی مرضی سے نہیں کی، نہ مجھے اور نہ اس کے دوست کو کہ جس نے مکان دلوایا۔ ہم اس کے اس عمل میں شامل نہیں ہیں۔ آپ ہفتے بعد آ جائیں، وہ اپنا سامان اٹھانے آئے گا، آپ اس سے مل لینا۔ جمال کی ماں اس پر بولی، یہ سامان میں لے کر جاؤں گی، یہ میرے بیٹے کا سامان ہے، اس پر صرف میرا حق بنتا ہے۔ امی جان نے سامان نہ اٹھانے دیا، کہا کہ بہن جب تک جمال نہ آ جائے میں سامان کسی کے حوالے نہیں کروں گی، یہ اس کی امانت ہے، وہی لے کر جائے گا۔ وہ خاتون خفا ہو کر چلی گئی۔ ہماری کہانی کا بقیہ حصہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے۔ شکریہ۔